سر آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی سی اور بات ہم کریں، کیونکہ یہ بڑی ہرڈل ہے جب فیملیز ٹریٹمنٹ کے لیے سرچ کرتی ہیں تو شیم کی وجہ سے دے کین ناٹ موو، اور اگر آتی بھی ہیں اور پھر بہت سارے خیال، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ریہیب میں ہے تو کیا ہوگا، اور اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس کی ریپوٹیشن بہت خراب ہو جائے گی، ایز اف کہ نشہ کرنے سے کوئی پرابلم شاید لوگوں کو نہیں ہوتی، فیملی کا یہ خیال ہوتا ہے، لیکن ریہیب یا علاج کروانے سے پھر یہ بدنامی ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں یہ ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے، حتیٰ کہ لوگ نشہ کرنے کے معاملے میں کوئی اتنا زیادہ کوئی منفی خیال ان کے ذہن میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اکثر جب لوگ نشہ کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں جو نشہ کر رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی پیٹھ تھپک رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور ریہیب جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو ایسی تربیت مل رہی ہوتی ہے، ایسی ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کردار سے مطمئن ہو جائے اور اپنی زندگی کا جو لطف و سرور ہے وہ اپنی اچھائیوں سے حاصل کرے، کیونکہ انسان بہت دلچسپ ہے۔ لوگ غلط کاموں میں جتنا سوچ بچار کر کے اور محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں، اس سے کہیں کم کوشش اور محنت سے وہ بہت اچھے کام کر کے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنی جلدی ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی کا سارا مزہ اچھا انسان بننے میں ہے تو اتنا ہی اچھا ہے۔ کسی بھی جگہ جو تعلیم کسی بھی قسم کی آپ دیکھتے ہیں، وہ لاء کی تعلیم ہو یا طب کی تعلیم ہو یا انجینئرنگ ہو یا کوئی بھی اور، تو اس میں اچھے کردار کے بارے میں بات شاید بہت کم ہی ہوتی ہے، اور نصاب میں کوئی ایسی چیزیں شامل نہیں ہوتی جن کی وجہ سے انسان سکون حاصل کر سکے، موڈ اور مزاج کی حفاظت کر سکے، ایسی چیزیں کوئی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور ڈگریاں اور ان کے نتیجے میں اچھی نوکری یا ان کے جو مفادات ہیں جو دنیا میں ہمیں چاہیے وہ مل سکتے ہیں، لیکن ریہیب ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کو کچھ نئے پہلوؤں سے روشناس کرایا جاتا ہے، جہاں انسان وہ سیکھتا ہے جس کے لیے در حقیقت وہ تڑپ رہا تھا، جن چیزوں کے لیے انسان در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، یعنی سکون اور خوشی، اطمینان اور عزت نفس۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا دن رات ریہیب میں تذکرہ ہوتا ہے، اور انسان اپنے حصے کے مطابق کچھ نہ کچھ بدلتا ہے، اور کیونکہ یہ پروسیس پھر چلتا رہتا ہے اور انسان کو ایک دفعہ اس راہ پہ چلنے کے نتائج ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اس مشن سے کبھی ہٹتا نہیں۔ پھر یہ کوئی گول نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک مقصد حیات ہوتا ہے جس کے لیے لوگ چلتے ہیں۔ اور ہمیں اکثر کلائنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے اس بچے کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ولنگ ویز آئے اور ہماری اپنی زندگیوں میں بہت فائدہ ہوا، اور باقاعدہ ایک بہت بڑا سینکڑوں کی تعداد میں افراد کا گروپ ہے جسے پینٹاگون کہا جاتا ہے، پیر کی شام کو 5 بجے، اور وہ ملتے ہیں آپس میں، اپنے ان بچوں کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کرتے ہیں جنہوں نے نشے سے نجات پائی ہے، اور وہ اپنی زندگیوں کو اور بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے سے صلاح مشورے کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی والدین جن کے بچے ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، چاہے نشے کا مسئلہ ہو یا نشے کا مسئلہ نہ ہو، دیگر وجوہات سے پریشانیاں پیدا کر رہے ہوں، تو وہ اس گروپ میں، اس فیلوشپ میں حصہ لے سکتے ہیں جہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو ان کے اوپر کڑی نظر ڈالے، پیار کی نظر ہی ملے گی، اور دکھ درد کو سمجھنے والے وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے اور ایمپیتھیٹک ہوں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ شیم ایسی چیز ہے کہ ایسی سیف انوائرمنٹ میں جہاں ارد گرد محبت کرنے والے لوگ اور بات کو سمجھنے والے لوگ ہوں اور ایمپیتھیٹک لوگ ہوں، شیم وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاتی ہے، شیم اس کا سامنا نہیں کر سکتی۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور آپ یہ رسک لیتے ہیں کہ مجھے دیکھا جائے گا، تو پھر آپ کا سفر جو ہے وہ شیم ہیلنگ
کی طرف شروع ہو جاتا ہے. اور جب آپ بات کرتے ہیں اور دوسرے لوگ فیشل ایکسپریشن سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی بات کو ہم سمجھ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو اس سے شیم ہیل ہوتی ہے. اور کبھی میں تو دعوت دیتا ہوں سب کو کہ وہ کسی بھی وقت آئیں, ایسے والدین جو پریشانیوں سے گھرے ہوں, جن کے گھر میں نشے کی بیماری یا اس سے ملتے جلتے مسئلے یا سیکیٹرک ڈس آرڈرز ہوں, جیسے کہ بائیپولر ڈس آرڈر, ڈپریشن یا اسکیزوفرینیا یا الکوہلزم, تو انہیں بے دھڑک ولنگ بیز لاہور یا اسلام آباد یا کراچی, جہاں بھی ان کو نزدیک لگے, جب چاہیں جس وقت چاہیں آئیں, اور اس ماحول میں جہاں لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا کام ہوتا ہے وقت سپینڈ کریں. ان سب جگہوں پہ لوگوں کے رہنے کے بھی انتظامات ہیں, یعنی اگر کوئی آتا ہے جو کسی دوسرے شہر سے آتا ہے تو ان کے قیام کا بھی بندوبست ہمارے ولنگ ویز میں موجود ہے, چاہے وہ کراچی ہو یا اسلام آباد ہو یا لاہور ہو. تو ایک سادہ سا قیام و طعام کا بندوبست بھی ہوتا ہے, جہاں اگر کوئی 2-4 دن رہے تو انہیں اندازہ ہو سکے گا کہ ان کی پیارے کی زندگی میں یہاں کس قسم کا انقلاب آ سکتا ہے. اور شیم کی جو رکاوٹ ہے علاج کی راہ میں, وہ دور ہو سکتی ہے, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیم جو ہے ہمیں باندھ کے رکھ دیتی ہے, وہ ہمیں زندگی کے اس اہم حصے کی طرف توجہ نہیں دینے دیتی جہاں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایسی چیزوں پہ ہم بہت توجہ دے رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, صرف ڈسٹریکشن ہوتی ہے. اور جن گھروں میں نشے کا مسئلہ ہوتا ہے تو مایوسی تو دنیا کی آخری چیز ہے جس کی ان کو ضرورت ہے. انہیں تو روزانہ ایک امید افزا دن کا انتظار ہوتا ہے, انہیں تو ہر روز نئے سرے سے بھرپور امید کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو ایک یقین ہے کامیابی کا جو کہ وقت سے پہلے آتا ہے, یہ شیم ہیل ہونے سے آ سکتا ہے, کیونکہ جب شیم ہیل ہونے لگتی ہے تو ہماری جو سوچوں کا کرائسس ہے وہ درست ہو جاتا ہے, اور دماغ میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے, اور دماغ میں وہ شور ختم ہو جاتا ہے, خدشات کا شور, تباہیوں بربادیوں کا شور. ہمیں نہ صرف امید چاہیے, امید کے بعد جو اگلی منزل ہے وہ یقین کی منزل ہے, جو معاملات کو دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, گھر سے نکلے تو پتہ چلتا ہے, سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. اور جو ریہیب سینٹرز ہیں ان کو وزٹ کر کے ضرور دیکھنا چاہیے. اگرچہ پاکستان میں اچھے ریہیبس کی کمی ہے, لیکن پھر بھی آپ آغاز کریں گے تو اچھے ریہیب تک بھی ضرور پہنچیں گے. اور ولنگ ویز اور صداقت کلینک کی حد تک تو میں کھلی دعوت دیتا ہوں کہ علاج تو بہت بعد کی بات ہے, شروع میں تو آپ کو فیملیرائز ہونے کی ضرورت ہے. ویری امپورٹنٹ. یعنی شیم جو ہے اس میں آپ کا جو ناطہ لوگوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. ویل میننگ لوگ جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں ان کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہے. اگر آپ لفظ فیملیرائز کو دیکھیں تو اس کے اندر فیملی کا لفظ آتا ہے, کہ جب تک آپ ریہیب کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں کریں گے آپ انہیں اپنی فیملی کا حصہ نہیں بنا سکتے. فیملیرائز ہونے سے وہ آپ کی فیملی کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ کے دکھ درد کے شریک ہو جاتے ہیں, اور وہ آپ کے بچے میں اپنی کامیابی کو دیکھنے لگتے ہیں. اور میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ جتنا مجھے خوشی ہوتی ہے اپنے مریضوں کو بحالی میں دیکھ کے, تو اتنا تو شاید ان کے والدین کو بھی نہیں ہوتی ہے. یہ ناقابل یقین بات لگتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں.